کیا ہو کہ جو چیز آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ کامیابی ہے لیکن وہ کامیابی ہو ہی نہیں۔ مطلب ایک بندہ، ایک انسان کسی چیز کے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صرف کر رہا ہے، لیکن آخر میں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے وہ تو کامیابی تھی ہی نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کامیابی اصل میں ہے کیا مسکنسیپشنز ہم نے اپنے ذہن میں رکھ لیے ہیں کہ یہ چیز اگر مجھے مل گئی تو بندہ میں کامیاب بن گیا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر میں فلانے منزل پر پہنچ گیا، فلانی چیز مجھے مل گئی، ایک جاب مجھے ملی، میرے کاروبار جو ہے وہ ایک اس سٹیج پر آ گیا تو مطلب میں کامیاب بن گیا۔ حالانکہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے the arrival fallacy۔ اگر یہ ٹرم پرسنلی میں نے خود اس کو ٹرائی کیا ہے کہ اگر یہ آپ اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پر اس کو اپلائی کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس طریقے سے، بلیو میں آپ کی پوری زندگی میں آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن، سیڈنس، یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی نہیں پڑیں گی۔ ارائیول فیلیسی کہتے ہیں کس چیز کو ہے؟ سائیکالوجیکل ٹرم ارائیول فیلیسی کو اگر ہم لوگ ایکسپلین کرتے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم کسی دھوکے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ اگر فلانی چیز مجھے مل گئی تو میں پوری زندگی خوش رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ارائیول فیلیسی۔ آپ نے جھوٹ بولنا ہے اپنے آپ سے کہ اگر مجھے جاب ملی تو اس کے بعد میں تقریباً کامیاب ہوں اور پوری زندگی میں خوش رہوں گا۔ اگر بزنس میں مجھے اس قسم کا سکسیس ملا تو وہ میں کامیاب ہوں، پوری زندگی میں خوش رہوں گا۔ فلانے مٹیریل چیز، ایک سٹیٹس مجھے ملی، ایک کیریئر تھا وہ میں نے اچیو کر لیا تو اب میں پوری زندگی خوش رہوں گا۔ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ، ہمارا دماغ جو ہے وہ ہیبیچویٹ ٹو نیو تھنگز ہے۔ جب آپ اس کو کوئی چیز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار میں خوش تو ہوں کچھ دنوں کے لیے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتے کے لیے، اس کے بعد وہ بور ہو جائے گا کہ اب مجھے ایک نئی چیز چاہیے، اور چیزیں چاہیے۔ مطلب وہ کامیابی نہیں، وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے خوشی نہیں دے سکتے۔ فی الحال آپ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ چیز مجھے مل گئی تو میں خوش رہوں گا، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے اب خود امیجن کر لے کہ پاسٹ میں 2-3 سال پہلے جو چیزیں آپ امیجن کرتے تھے کہ کاش یہ مجھے مل جائے تو میں خوش رہوں گا، وہ چیز آپ کو ملی بھی ہے، اس کے باوجود آپ اور چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ نئی چیزوں کی مانگ کرتا ہے کہ اب نئی چیزیں چاہیے، یہ چیز اب میں بور ہو گیا، نئی چیز چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ارائیول فیلیسی۔ اسی چیز کو قرآن میں اللہ پاک ایڈریس کرتے ہیں متاع الغرور کے نام سے، کہ دنیا کا سامان جو ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہ آپ کو لگے گا کہ بہت ہی بڑی چیز نے اچیو کی ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ مینشن کرتے ہیں سورہ آل عمران ورس 185 میں۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ "And what is the life of this world except the enjoyment of delusions"۔ اس دنیا کی زندگی ہے ہی کیا؟ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، انجوائمنٹ ہے، جو صرف آپ کو ایک دھوکے میں رکھتی ہے۔ مٹیریل چیزوں کو آپ نے سکسیس مان لیا ہے کہ اب میں بہت سکسیسفل بن گیا ہوں، میرے پاس دولت آ گئی ہے، ایک سٹیٹس ہے، فلانی چیزیں ہیں۔ یہ سکسیس بالکل بھی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سکسیس ایک ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے کہ جہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کامیاب بن گئے؟ یہ ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے۔ یہی سمجھتے ہیں سیرہ سے۔ نبی اسلام کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ اگر اب وہ آپ اٹھائے، جیسے کہ غزوہ احد، جیسے کہ عام الحزن، ایک ایسا سال جس کو نبی اسلام نے بالکل غم کا سال قرار دیا ہے۔ اور وہ کیوں؟ کہ نبی اسلام کو سپورٹ کرنے والے 2 بندے، 2 لوگ اسی سال میں فوت ہو گئے تھے۔ نبی اسلام کو چھوڑ کر وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک ابو طالب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل سپورٹ دی، کیونکہ ابو طالب کی وجہ سے مکے میں کوئی ایسا بندہ نبی اسلام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سپورٹ کس کی طرف سے مل رہی تھی؟ ابو طالب کی وجہ سے، کہ میرے بھتیجے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بھلے وہ ایمان لے آئے یا نہ لے، لیکن سپورٹ وہ کرتے تھے انہیں۔ اور دوسری وہ عورت جس نے نبی اسلام کو غم میں، خوشی میں، تنگی میں، مشکلات میں سپورٹ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ نبی اسلام جب باہر سے کچھ ایسے باتیں سنتے تھے جن سے ان کا دل جو ہے وہ افسردہ ہوتا، تو وہ گھر میں آ کر حضرت خدیجہ ان کو سپورٹ کرتی، ان کو مزید موٹیویٹ کرتی کہ اللہ پاک آپ کو چھوڑے گا نہیں، اللہ آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، آپ اطمینان رکھیں، صبر رکھیں، کوشش جاری رکھیں۔
تو اسی سال یہ دونوں وفات پا گئے اور نبی اسلام نے اسی سال کو عام الحزن مطلب غم کا سال قرار دیا۔ تو اگر سکسیس ایک ڈیسٹینیشن ہوتی تو نعوذ باللہ کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ نبی اسلام اس وقت ناکام ہو گئے کیونکہ وہ کوئی چیز اچیو نہیں کر پائے، کسی منزل پر نہیں پہنچے؟ یا اگر آپ بات کریں طائف کی کہ وہاں سے بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں ملا، طرح طرح کی باتیں ہوئی، پتھر مارے گئے، لیکن ان کے مائنڈ نے کیا کہا کہ سکسیس یہ نہیں کہ میں ان لوگوں کو راہ ہدایت لانے میں ناکام ہوا، نو، بالکل بھی نہیں۔ سکسیس اگر نبی اسلام کے آخری ورڈز طائف پر آپ دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سکسیس یہ چیزیں نہیں ہے۔ نبی اسلام نے کیا کہا؟ نبی اسلام بہت ہی افسردہ تھے اس دن، اس حادثے کے بعد، طائف کے حادثے کے بعد، لیکن وہ مکہ کے قریب آ کر جب ان کے پاس فرشتے آئے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور صرف آپ سے اجازت لینے آئے ہیں کہ صرف آپ ایک اشارہ کر دیں اور اسی بستی کو ہم پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ کچل دیں، لیکن نبی اسلام نے کیا کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور اللہ پاک سے کیا کہا کہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے کیا کہے، مجھے میرے دل پر کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو، جب آپ راضی ہے بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو مطلب الٹیمیٹ سکسیس کوئی اور چیز ہے، الٹیمیٹ سکسیس ایک سٹیٹ ہے، الٹیمیٹ سکسیس ایک پروسیس ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، آپ کتنا مطمئن رہتے ہیں، کتنا خوش رہتے ہیں، کتنا سیٹسفائی رہتے ہیں، یہی سکسیس ہے۔ سکسیس صرف جیت نہیں بلکہ تابعداری ہے اللہ پاک کی۔ نبی اسلام کی اگر آپ ورڈنگ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ if you Allah are not angry with me، اگر آپ مجھ سے غصہ نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، I do not care، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں نے میرے بارے میں کیا سوچا، کیا کہا، میں کتنا غمزدہ ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ مجھ سے راضی ہے اور آپ مجھ سے غصہ نہیں ہے۔ So this is the only thing that matters۔ یہی ایک چیز ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کا مقصد کسی چیز کو اچیو کرنا، کسی چیز میں ڈیسٹینیشن تک پہنچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی چیز آپ کو بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اصل میں سکسیس، اصل میں جو چیز آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی، nothing else۔ نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ ایگزیکٹ ورڈنگ میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ richness is not having many possessions، دولت یہ نہیں، کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بہت سی پوزیشنز آ گئے، آپ نے بہت سا مال اکٹھا کیا، آپ کے انڈر بہت سی بہت سے کام آ گئے، بہت سی چیزیں آپ کے انڈر آ گئی، آپ ان کے مالک بن گئے۔ نو، richness یہ بالکل بھی نہیں ہے، سکسیس یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ سکسیس کیا ہے پھر؟ بٹ richness is the richness of the soul۔ اگر آپ کی روح مطمئن ہے، خوش ہے، پیس میں ہے، امن میں ہے، سکون میں ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی richness ہے۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو جو ہے وہ آرام پہنچتا ہے۔ ناؤ سائیکولوجیکلی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ کے اندر یہ قابلیت ہو کہ بڑے ریوارڈ کے لیے زیادہ ویٹ کیا جائے، تب یہی چیز آپ کے اندر the biggest step ہے towards success۔ اس کو سمجھتے ہیں ایک ٹیسٹ کے ذریعے، مارشمیلو ٹیسٹ جس کو نام دیا گیا ہے۔ 1960s اور 70s کے درمیان ایک ٹیسٹ ہوا، سائیکولوجسٹ مشل نے کیا اسے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک ہی روم کے اندر تقریباً 10، 15 یا 20 بچے بٹھا لیے اور ان کے سامنے ٹیبل پر کچھ مارشمیلوز رکھے، کچھ سویٹس رکھی، کچھ کوکیز رکھی۔ اب لازمی بات ہے بچے ان کی بہت ہی شوقین ہوتے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ اگر یہ آپ نہیں کھاتے جب تک میں دوبارہ آ جاتا ہوں تو آپ کو ان مارشمیلوز کے ساتھ مزید کوکیز ملیں گی، یہ بھی آپ لے کے جائے اور مزید بھی آپ کو ملیں گی۔ تو جب سائیکالوجسٹ نے، اس ریسرچر نے وہ کمرہ چھوڑا تو یہاں پر جو بچے تھے وہ 2 گروپس میں تقسیم ہوئے۔ ایک گروپ نے یہ سوچا کہ یار ضرورت نہیں ہے کہ میں 5، 10 منٹ یا 20 منٹ انتظار کروں، جو چیز پڑی ہوئی بس اس کو کھا لیں۔ لیکن دوسرے گروپ نے سوچا کہ نہیں، مجھے یہ بھی لے کے جانا ہے اور بڑے ریوارڈ کا بھی انتظار کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا، مطلب کوکیز سامنے پڑی ہوئی ہیں، ان کی طرف میں نہیں دیکھتا، جب میں ان کی طرف نہیں دیکھتا تو میرے اندر یہ ڈیزائر نہیں اٹھیں گے کہ میں اس کو کھا لوں، مطلب کسی طرح اس نے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا۔ اب جب وہ سائیکالوجسٹ دوبارہ آیا اپنے اس کمرے میں تو لازمی بات ہے کچھ بچوں نے وہ کھا لیے تھے اور کچھ نے نہیں کھائے تھے۔ انہوں نے ویٹ کیا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔
उसी साइकोलॉजिस्ट ने 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन लोगों को फॉलो किया। 10 सालों के बाद जब वो लोग बड़े हुए, जब वो बच्चे बड़े हुए, तो इनके कंपैरिजन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क उस साइकोलॉजिस्ट पे दिखा। जिन लोगों ने उसी वक्त मार्शमेलो खा लिए थे, जिन्होंने अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं किया, वो तकरीबन हर फील्ड में नाकाम थे। न वो अच्छे स्कोर कर पा रहे थे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, न वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पा रहे थे। वही लोग ड्रग्स का शिकार बन रहे थे क्योंकि वो एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और कंपैरिजन जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने सब्र किया था, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल किया था, वो ग्रुप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर रहे थे, अच्छे रिलेशनशिप्स भी कायम कर रहे थे, और वही लोग बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही ना होने के बराबर वो ड्रग्स का शिकार बन रहे थे। अब यही फ़िलॉसफी इस्लाम सिखाती है सब्र के नाम से, कि अगर आप इस दुनिया में सब्र, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो दुनिया आपके बड़े रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रही है। मतलब अगर आपने इस दुनिया में अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल किया, अपने नफ्स को कंट्रोल किया, तो दूसरे दुनिया में फौत होने के बाद, इंतकाल करने के बाद आपके लिए बहुत सी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं। और यही चीज़ आपके अंदर रेजिलियंस बिल्ड करती है कि अगर आपका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं है तो क्या आप कोई चीज़ अचीव कर पाओगे? यू कांट डू एनीथिंग। तो सब्र करने से आपको दुनिया में भी फ़ायदा मिल रहा है और सबसे बड़ा फ़ायदा आखिरत आपका इंतज़ार कर रही है। क्योंकि इस्लाम में इंतज़ार जो है वो मीज़ान का होता है कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में गेम खेलेंगे, पैदा होने से इंतकाल होने तक, लेकिन फैसला कौन करेगा? डे ऑफ जजमेंट, मीज़ान। इब्नुल क़य्यिम मेंशन करते हैं कि इसी ही दुनिया में एक जन्नत है, और वो है इत्मीनान दिल का, सुकून दिल का, जब आप इत्मीनान में रहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप इस जन्नत में दाखिल नहीं हुए तो आप दूसरी दुनिया की जन्नत में बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि दिल सुकून और इत्मीनान तब पाता है जब थ्रू आउट द लाइफ आप अल्लाह के साथ कनेक्ट रहते हैं, और यही आपके पास ट्रू सक्सेस है। अगर आप वो इस दुनिया में अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके साथ नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि आप दूसरी दुनिया की जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकते। इमाम अल-ग़ज़ाली फरमाते हैं कि ट्रू सक्सेस इज़ द लिबरेशन ऑफ योर सोल फ्रॉम द डिज़ायर्स ऑफ योर नफ्स, कि असल में जो ट्रू सक्सेस है वो अपने रूह को अपने नफ्स के डिज़ायर से, उनकी ख्वाहिशात से अलहदा करना है, उनसे रोकना है। यही आपकी ट्रू सक्सेस है। अगर आप ये कर पाते हैं, अपने रूह को नफ्स के डिज़ायर से रोक पाते हैं, वो चीज़ें उन पर अमल नहीं करते, यही आपके लिए ट्रू सक्सेस है। मतलब आपको अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करना है कि वर्ल्डली चीज़ें अचीव करना ये आपके लिए सक्सेस बिल्कुल भी नहीं, और ये आपके लिए हैप्पीनेस का बिल्कुल भी ज़रिया नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ आपके डोपामिन के लिए, कि सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, उसके बाद इस चीज़ की कदर आप भूल जाओगे। तो ये बिल्कुल भी ना कहें कि अगर वो चीज़ मुझे ना मिली तो मतलब मैं नाकाम हुआ, या अगर वो चीज़ मुझे मिली तो मतलब मैं कामयाब हो गया। नो। और अगर आप अच्छा करियर तलाश भी करते हैं, कोई चीज़ हासिल भी करना चाहते हैं, दौलत हासिल भी करना चाहते हैं, तो मकसद ये होना चाहिए कि ये एक टूल है जिसको मैं यूज़ करूँगा अपने पर्पज़ पर। अब कोई चीज़ मुझे मिलती है, नहीं मिलती, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अराइवल फेलेसी की मैं बात करूं, यकीन जाने इसका मुझे पर्सनली इतना फ़ायदा हुआ है कि अगर कोई चीज़ मैं सोचता हूं कि यार ये चीज़ मुझे मिल जाए, उसी वक्त मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि अगर ये आपको मिली भी तो ये आपको कम्प्लीटली ज़िंदगी थ्रू आउट द लाइफ ये आपको हैप्पीनेस मेंटेन करके नहीं दे सकती। तो अगर कोई चीज़ मुझे हैप्पीनेस मेंटेन करके नहीं दे सकती, इसका मतलब ये है कि उसकी वर्थ कम है, बहुत कम है। अगर वो मुझे मिलती है, ठीक है, अचीव कर लिया मैंने, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिलती, क्यों मैं अपना अमन, अपना सुकून जो है वो बर्बाद करूं इसके लिए कि यार ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। तो सक्सेस एक प्रोसेस है जिसमें आप अपना मेंटल हेल्थ जो है वो बरकरार रखते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, आप अपने आप को थ्रू द ट्रैक मेंटेन कर पाते हैं, अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। ये नहीं कि फ़लाना चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं नाकाम हो गया, फ़लाना टेस्ट मैंने पास नहीं किया तो नाकाम हुआ। नो, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत आपने हर चीज़ के लिए करनी है। बाकी असल में सक्सेस, इमाम ग़ज़ाली क्या फरमाते हैं कि अपने रूह को अपने नफ्स के डिज़ायर से इसको
سٹاپ کرنا, علیحدہ کرنا, ان کے درمیان فاصلہ رکھنا, یہی آپ کی ٹرو سکسیس ہے. سو جو وٹ ایف سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے, انشاءاللہ اس میں مزید ایسے تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز آپ کو ملیں گے. اللہ حافظ.